السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عظیم سیال۔ معذرت کے ساتھ طوفانی جو ہوائیں تھیں سندھ میں، اس میں سلسلے میں گزشتہ 2 روز سے جو ہلکی سلکی برساتیں تھیں اور اس کے علاوہ طوفان تھا، جس کی وجہ سے بجلی 2 دنوں سے کئی سکھر ڈویژن سمیت مختلف اضلاع کے 274 فیڈرز اب تک بند ہیں، جس کی وجہ سے بجلی نہ ہونے پہ اب دفتر میں نہیں موجود، گاڑی میں موجود ہیں، ویلوگ کرنا ضروری تھا، عام باتیں تھیں جس کی سلسلے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ آج بلاول بھٹو نے گلگت بلوچستان میں ہونے والے الیکشن کے سلسلے میں پھر آڑے ہاتھ لیا ہے مسلم لیگ نون کو۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ میٹرو بسیں اور ٹرین جو آپ چلا رہے ہیں یہ آصف علی زرداری کی وجہ سے بنا رہے ہیں، 18ویں ترمیم کی وجہ سے یہ سارے پروجیکٹ چلے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ جو قیدی نمبر 420 ہے، جو عمران خان کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایبسولیٹلی ناٹ، جس کو کہتے تھے کہ انہوں نے اصل میں نہیں کیا، یہ آصف علی زرداری نے اپنی حکومت میں کیا تھا کہ جب امریکہ کے اڈوں کو فوری طور پہ خالی کرایا تھا۔ تو یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ ایران امریکہ کے ڈائلاگ کے گفتگو کی سے جاری ہے، یہ ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں۔ تاہم ایران پر دوبارہ امریکہ نے حملے کیے ہیں اور امریکہ کی جوابی حملوں میں ایران نے کویت پر جو ایئر بیس ہے اس پر حملہ کیا ہے، 1 شخص ہلاک ہوا ہے، 65 سے زیادہ افراد زخمی ہوئے ہیں۔ اور بھی موضوعات ہیں۔ پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان ہونے والے بجٹ کی سلسلے میں بیٹھک ناکام ہو گئی ہے۔ دونوں پارٹیاں اپنے اپنے شرائط منانے کے لیے تیار ہیں۔ تو اس کے علاوہ صوبہ سندھ میں اب صورتحال یہ ہے کہ جو 18ویں ترمیم کے حوالے سے جو باتیں ہو رہی تھی، 28 ترمیم، اس میں 8.5 ارب روپے 800 ارب روپے دفاع کے لیے مانگے گئے ہیں۔ یہ ابھی کنفرم خبر نہیں ہے، تاہم شروعاتی ہے۔ پروگرام کے آغاز میں چلتے ہیں گلگت بلوچستان، جہاں آج گلگت بلوچستان میں 7 جون کو ہونے والے الیکشن کے سلسلے میں ابھی تک جو بات چیت ہے، ابھی تک جو الیکشن مہم ہے وہ تیزی سے جاری ہے۔ آج بلاول بھٹو نے چلاس میں خطاب کیا ہے اور چلاس میں خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جو لاہور میں یا پنڈی میں میٹرو بس چل رہی ہیں یا ٹرینیں چل رہی ہیں وہ آصف علی زرداری کی وجہ سے بن رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ کا نام نہ لیتے ہوئے کہا کہ یہ سارے کام 18ویں ترمیم کے حوالے سے ہوئے ہیں، جو آصف علی زرداری کی کوششوں سے 18ویں ترمیم بنی تھی۔ تو اگر وہ 18ویں ترمیم ختم ہوگی تو آپ بھی یہ پروجیکٹ وغیرہ نہیں شروع کر سکیں گے، نہ ہی ڈیولپمنٹ کر سکیں گے۔ جو میٹرو بس چلائی یا ٹرین چلائی، یہ سارے منصوبے آگے آپ نہیں کرا سکتے، کیونکہ حالیہ دنوں اب وفاق اور پیپل پارٹی اور صوبوں میں 3 فریقوں میں یہ جنگ جاری ہے کہ 28 بجٹ سے پہلے 28 ترمیم لائی جائے یا NFC کو کٹ لگا کے وفاق کی جو پیسوں کی دفاع میں ضرورت ہے اس کو پورا کیا جائے۔ تو اسی سلسلے میں اب تینوں اسٹیک ہولڈر ہیں صوبے، چاہے صوبہ پاکستان پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نون، وہ اس کا بات پر کھڑے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ان معاملات کو حل کیا جائے۔ اب کہا جا رہا ہے کہ مختلف تجزیہ نگار، مختلف تبصرہ نگار یہ کہہ رہے ہیں کہ اب وفاق نے صوبوں کو کٹ لگانے کے NFC کے حوالے سے 850 ارب روپے سندھ سے مانگ لیے گئے ہیں، یہ کٹ لگایا ہے۔ تاہم پیپل پارٹی اس سے ماننے سے ابھی تک انکار ہے، اور پیپل پارٹی کیونکہ بلاول بھٹو زرداری کی جو تقریر ہیں گلگت بلوچستان میں وہ اسی سلسلے کی کڑی ہیں۔ گزشتہ 3 روز سے بلاول بھٹو جس طرح فارم میں آئے ہیں، 28 ترمیم کا دفاع کر رہے ہیں، 18ویں ترمیم کا دفاع کر رہے ہیں، اسی طرح 28 ترمیم کی مخالفت کر رہے ہیں، تو اس سے لگتا ہے کہ پیپل پارٹی یہ شرطیں ماننے کے لیے تیار نہیں، چاہے ان کی حکومت چلی جائے پیپل پارٹی کی۔ تو وفاق میں بھی اب میاں شہباز شریف کی حکومت کو خطرہ لاحق ہے، کیونکہ آئندہ چند دن امپارٹنٹ ہے۔
کہیں نہ کہیں یہ جو بجٹ 5 تاریخ کو طلب کیا گیا تھا ابھی وہ اس پر وفاق اور اتحادی اس کی جماعتیں ابھی تک متفق نہیں ہوئی. جو IMF کے شرطیں ٹیکس لگانوں کے اس کے حوالے سے اور NFC میں کٹ لگانے والے معاملات دومگر جو پیپل پارٹی کی کمیٹی ہے جو نوید قمر زمان کی سربراہی اور دیگر پیپل پارٹی رہنماؤں کی سربراہی میں جو مسلم لیگ نون سے بات چیت کر رہی تھی نائب وزیر اقتصاد سے وہ ڈیڈ لاک کا اب شکار ہے. اب تک آج کے اجلاس میں بھی کہیں حد تک اس بجٹ کے حوالے سے جو تجاویز ہیں پیپل پارٹی کی وہ مسلم لیگ نون ماننے کے لیے تیار نہیں, وہاں اس کو وفاقی کو ماننے کے لیے تیار نہیں. البتہ پیپل پارٹی کا کہنا ہے کہ وہ ان کی جو شرطیں ہیں وہ پرانی ڈیمانڈ ہے, نئی کوئی ڈیمانڈ نہیں. جو پہلے ہم سے وعدے کیے تھے وہی ڈیمانڈ ہے ہماری, جس پر وفاق ابھی تک کام کرنے کے لیے تیار نہیں اور جو ترقیاتی بجٹ ہے وہ اضافہ کرنے کے لیے تیار نہیں. تو یہ تو بات بجٹ کی ہوئی. اس کے علاوہ اب گلگت چلتے ہیں. آج شہباز شریف کی حکومت کو آڑے ہاتھوں میں لیا ہے, مسلم لیگ نون کو آڑے ہاتھوں میں لیا. بلاول نے کہا ہے کہ 18ویں ترمیم کی وجہ سے آپ پنجاب بھر میں یہ ترقیاتی کام کرا رہے ہیں. اس کا کریڈٹ آصف علی زرداری کو جاتا ہے کیونکہ آصف علی زرداری کی کوششوں سے یہ 18ویں ترمیم جنم میں آئی تھی. یہ جو آپ بڑے بڑے منصوبے بنا رہے ہیں یہ 18ویں ترمیم کی وجہ سے ہے. اگر اس کو ختم کر دیا گیا تو وہ آپ یہ اتنی بڑی ڈیولپمنٹ نہیں کر سکے گے. جو انہوں نے کہا کہ جس طرح یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام غریبوں کو مل رہا ہے وہ ختم کرنا چاہتے ہیں یہ لوگ. اور جو 18ویں ترمیم کے حوالے سے بھی انہوں نے باتیں کی. انہوں نے کہا کہ یہ ہم ان کو کرنے نہیں دیں گے. پیپل پارٹی آخری حد تک جائے گی. تو بلاول بھٹو کی آج بھی تیر کے برسات جو ہے سارے مسلم لیگ نون کی طرف سے تھے. انہوں نے آج عمران خان کو بھی آڑے ہاتھوں لیا. انہوں نے کہا کہ قیدی نمبر 420 یہ دعویٰ کرتا ہے کہ انہوں نے امریکہ کو ایبسلیوٹلی ناٹ کہا تھا, اصل میں انہوں نے نہیں کیا تھا. یہ آصف علی زرداری کو کریڈٹ جاتا ہے جس نے جب پاکستان میں امریکی اڈے تھے جس چوکی پر حملہ ہوا تھا تو وہ آصف علی زرداری نے ہی امریکی ہوائی اڈے خالی کرا کے امریکی فوجوں کو واپس بھیجا تھا. تو آج بلاول بھٹو نے اپنے والد کی بڑی تعریفیں کی ہیں, مختلف اس کے کام گنواتے ہیں. ادھر مسلم لیگ نون کی جانب سے بھی اپنے کارنامے احسن اقبال نے ٹویٹ کیا ہے اور کال کے جو بلاول بھٹو کی تنقید کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ 24 ارب وزیر اعظم شہباز شریف نے دیے تھے جس کے 1000 میگا واٹ بجلی بھر بن گیا ہے. اس کے علاوہ ڈیولپمنٹ جو گلگت میں ہوئی ہیں وہ ساری مسلم لیگ نون نے کرائی ہے. تمام منصوبے مسلم لیگ نون کر رہی ہے. اگر کوئی اور پارٹی کر رہی ہے تو وہ ہمیں بتائے سامنے آ کے. تو اس طرح مسلم لیگ نون اور پیپل پارٹی اب گلگت کے حوالے سے آمنے سامنے آ گئے ہیں. تو یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے. اس کے علاوہ اور ڈیولپمنٹ کیا ہے ان پر بھی بات چیت کریں گے. خاص کر کے اگر بات کی جائے ایران امریکہ کی حوالے سے تو ایران امریکہ بھی جو ہے آج امریکہ کی طرف سے ایران میں ایک بار پھر حملہ کیا گیا جس کے جواب میں ایران نے کویت اور دیگر ملکوں کی حدود میں حملے کیے ہیں جس سے کویت کا جو ایئرپورٹ ہے وہ اس کو تباہ کر دیا ہے. ریڈار سسٹم کو کم از کم ایک شخص کی جاباب ہونے کی اطلاع ہے اور 65 سے زیادہ لوگوں کے زخمی کی اطلاعات ہیں. تو ایران کا کہنا ہے کہ ایک طرف ڈائلاگ اور دوسری طرف جنگ بندی کی یہ باتیں اس طرح نہیں چلیں گی. ہماری سرحدوں کو پر حملے کیے جائیں گے تو اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا. ادھر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایران سے بات چیت ہماری چل رہی ہے اور اب باضابطہ آیت اللہ خامنئی کے مجتبیٰ خامنئی اس بات بھی ڈائلاگ میں آمنے سامنے ہوں گے. اور انہوں نے کہا کہ آئندہ کچھ دنوں میں ہو سکتا ہے کہ مجتبیٰ خامنئی سے اس کی ملاقات بھی ہو جائے. تو یہ بڑی ڈیولپمنٹ تھی اس کے حوالے سے. تو یہ معاملات ہے ابھی اور اس کے علاوہ مزید بھی پیش رفت ہو رہی ہیں. پیپل پارٹی کے حوالے سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ جو شیخ رشید صاحب ہیں وہ پیپل پارٹی جوائن کر چکے ہیں. ایک تصویر آ رہی ہے بلاول بھٹو کے حوالے سے اس کی ملاقات کی.
اس میں کہا جا رہا ہے کہ شیخ رشید پیپل پارٹی میں شمولیت کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ تو یہ خبریں ہیں آج کی، اور اسلام آباد میں یہ چرچے چل رہے ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی کرسی خطرے میں ہے۔ اگر حکومت یہ بجٹ پاس کرانی چاہتی ہے تو اس کو جو ہے اتحادیوں سے ان کے شرائط ماننے پڑیں گے، ورنہ اگر بجٹ پاس نہیں ہوتا، آئی ایم ایف کا دباؤ جو ہے وہ بھی برقرار ہے، تو حکومت کے لیے آنے والے دن تمام انتہائی خطرناک ہو سکتے ہیں۔ اب تک دیجیے اجازت، اگلے ویلوگ میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اللہ نے کے بعد۔